بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الم یأتہم، کیا نہیں آئی ان لوگوں کے پاس، نبأ خبر، الذین من قبلہم، ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. کیا نہیں آئی ان لوگوں کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. قوم نوح علیہ السلام کی خبر، وعاد، اور قوم عاد علیہ السلام کی خبر، وثمود، اور قوم ثمود علیہ السلام کی خبر، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم علیہ السلام کی خبر، واصحاب مدین، اور مدین والوں کی خبر، والمؤتفکات، اور ان بستیوں کی خبر جن کو الٹ دیا گیا. اتتہم، ان کے پاس آئے، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، کھلا نشانیاں لے کر، کھلے دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ. فما کان اللہ، سو نہیں تھا اللہ، لیظلمہم، یہ کہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرنے والے تھے. لیکن وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ گزری ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے منافقین کا ذکر فرمایا تھا، ان کی شرارتوں کا ذکر فرمایا تھا، ان کے نفاق کا ذکر فرمایا تھا، اور ان کے بخیل پنا، مسلمانوں کے مسلمانوں پر استہزاء کا ذکر، نبی کی نافرمانی کا ذکر فرمایا تھا کہ کس طرح ان کی شرارتیں تھیں، کس طرح ان کا نفاق عروج پر تھا. اللہ نے ان کا ذکر فرما دینے کے بعد اس آیت کریمہ میں ان منافقین کو، منافقوں والے عمل کرنے والوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اس طرح شرارتیں کر رہے ہیں، نفاق اختیار کیے ہوئے ہیں، کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی خبر نہیں پہنچی؟ وہ قومیں کون سی تھی؟ اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ ان کے دل دہل جائیں، یہ لوگ ڈر جائیں، یہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں،
اور ایک اللہ کی مان کر زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، نبی کی پیروی اور اتباع میں آ جائیں، آخرت کی فکر کریں، دنیا کی جو ہے خرافات سے بچ جائیں اور آخرت کی طلب اور تڑپ اور فکر میں لگ جائیں۔ وہ قومیں کون سی تھی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا الم یاتہم، کیا ان لوگوں کے پاس نہیں آئی نبا کہتے ہیں خبر کو، نبئونی نبئ خبر، نبأ الذین من قبلہم خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، ان منافقین سے پہلے، ان بدبختوں سے پہلے کون سی قوم تھی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نافرمانی پر جو ہے اتری ہوئی تھی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان بھیجا اور سیلاب بھیجا، اور وہ پوری کی پوری قوم سیلاب کی نظر ہو گئی، تباہ ہو گئی، غرق ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو ان منافقوں کے سامنے، ان بدبختوں کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر نہیں پہنچی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو طوفان نے انہیں آ گھیرا اور وہ اس میں غرق ہو گئے اور بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی۔ وعاد، اور حضرت قوم عاد کی خبر، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ رب العزت فرما رہے کہ عاد کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ نے بہت ہی زیادہ انہیں طاقت توانائی عطا فرمائی تھی، قد و قامت والے تھے۔ اللہ کی طرف سے عذاب تیز و تند ہوا کا آیا، جس کی وجہ سے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وَثَمُودَ، حضرت قوم سمود کی خبر، حضرت وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، میرے رب نے قوم سمود کی طرف اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا ان کی رشد و ہدایت کے لیے، لیکن قوم نے نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم جو ہے چیخ کی نظر ہو گئی، چیخ آئی، اور جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے سینے پھٹ گئے اور وہ لوگ مر گئے۔ وقوم ابراہیم، قوم ابراہیم کی خبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود ابن کنعان نے آگ میں ڈالا شہید کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے حفاظت کی۔ قوم نوح نے، ابراہیم نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا کہ نمرود نے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنائی، اس میں بہت سارے کمرے تھے اور ہر کمرہ الگ الگ برائیوں کے لیے مختص تھا۔ کسی کمرے کے اندر شراب پی جا رہی، کسی کمرے میں جوا کھیلا جا رہا، کسی کمرے میں زنا کیا جا رہا۔ تو یہ مختلف کمرے مختلف برائیوں اور برے کاموں کے لیے تھے۔ تمام کے تمام قوم کے اکثر افراد، نافرمان لوگ، سب کے سب اس بلڈنگ میں موجود تھے۔ کوئی جوے میں لگا ہوا، کوئی زنا میں لگا ہوا، کوئی شراب میں لگا ہوا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نمرود ابن کنعان سمیت ان کے لوگوں پر، اللہ کے نافرمان لوگوں پر عذاب آیا اور وہ سب کے سب جو ہے مر گئے اور جو ہے عبرت کا نشان بن گئے۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، مدین والوں کی طرف، مدین قوم کا نام، یہ بھی ایک تفسیر ہے، مدین جگہ کا نام، یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف اللہ نے مبعوث فرمایا۔ یہ قوم نافرمان تھی، اللہ کی نافرمانی کیا کرتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے بات نہ مانا کرتی اور جو ہے ناپ تول میں کمی کیا کرتی، نافرمان تھی۔ تو ان پر گرمی اللہ نے مسلط فرمائی اور گرمی ایسی مسلط ہوئی کہ یہ قوم جو ہے پریشان ہو گئی اور سانس لینا مشکل ہو گیا۔ تو بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اس کے نیچے جو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے باقیوں کو بھی بلایا
کہ اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے سانس لینا آسان ہے، تم سب بھی پوری کی پوری قوم بھی اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے آ جائے۔ تمام کی تمام قوم بادل کے سائے کے نیچے آئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر آگ برسی، ان پر آگ کا عذاب آیا، ایک چیخ آئی اور وہ سب کے سب قوم ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ والمؤتفقات، اور اس قوم کی خبر کیا ان لوگوں کے پاس نہیں آئی جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا؟ کون سی وہ قوم تھی؟ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، بے حیائی کیا کرتی تھی، مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آیا کرتی تھی، بدکاری، زنا خوری ان کے اندر رگ رگ میں پیوست ہو چکی تھی۔ جب یہ اپنی خرافات میں عروج پر پہنچی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کی بستی کو اٹھایا، آسمانوں پر لے گئے اور اپنے پروں سے اس بستی کو جس کو اٹھایا آسمان پر لے جا کر اسے پلٹ دیا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ پھر اوپر سے ان پر پتھر برسائے گئے اور تیز و تند طوفان آیا، ہوا چلی، چیخ آئی، پتھر برسے، 5 طرح کے عذاب اس قوم پر آئے جنہوں نے بدکاری کی، زنا کیا۔ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا، ان پر عذاب بھیجا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ میرا رب فرما رہا ہے لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ برائی کی جو جہان والوں میں سے کسی نے نہ کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک عذاب نہیں، 2 عذاب نہیں، 3 عذاب نہیں، 5 عذاب لگاتار ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت نے ان پر بھیجے اور رہتی دنیا تک ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آئے ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح نشانیاں لے کر، جس طرح کہ بتلایا ان قوموں کا جو ذکر کیا۔ کون سے رسول آئے؟ قوم نوح کے پاس نوح علیہ السلام آئے، وعاد قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام آئے، وثمود قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے، وقوم ابراہیم اور نمرود ابن کنعان سمیت ان کی قوم پوری کی پوری قوم کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، واصحاب مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، والمؤتفقات اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا ان بستیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے رب نے ان کو کیوں بھیجا؟ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، معجزات دکھائے، نشانیاں دکھائی، اللہ کے طرف ان لوگوں کو بلایا، رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے ان پیغمبروں کو بھیجا، لیکن انہوں نے ان پیغمبروں کی بات کو نہ مانا، ہٹ دھرمی پر جمے رہے، رب کی نافرمانی کرتے رہے، ضد اور انا نے انہیں ڈبو دیا۔ تو اللہ نے فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کر کر، رسولوں کی نافرمانی کر کر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور ظلم کا اثر یہ ہوا کہ جب ظلم عروج پر پہنچتا ہے تو اللہ اسے دبا دیتے ہیں، اسے مٹا دیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے گناہوں کی دلدل میں دھنس کر یہ اپنے گناہوں کے عروج پر پہنچ گئے تو ظلم کی انتہا ہو گئی، تو اللہ نے ان قوموں کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو یہ ان قوموں کا ذکر فرما کر اللہ جل شانہ ان منافقین کو تنبیہ فرما رہے کہ یہ کیوں نہیں ان لوگوں کے حالات کو دیکھتے، یہ لوگ کیوں نہیں ان قوموں کے حالات کو پڑھتے، کیوں نہیں ان قوموں کے حالات کو سنتے کہ ان لوگوں نے بھی ان سے زیادہ وہ طاقتور تھے، مال میں بھی، اولاد میں بھی، طاقت میں بھی،
خوب فروانیاں اللہ رب العزت نے ان کو دی، خوب جوانیاں، خوب عمریں اللہ جل شانہ نے ان کو دی، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، قدردانی نہ کی، تو اللہ رب العزت نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو ذلیل کر دیا۔ لہٰذا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اب وہ قومیں ایک عبرت کا نشان ہے کہ لوگ جب بھی زنا کریں تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ جب قوم ناپ تول میں کمی پیشی کرے اس وقت یاد کر لے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کس طرح عذاب آیا۔ قوم جب نبی کی نافرمانی کرے تو یاد کر لے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور قوم جو ہے جب شراب پیے یاد کر لے کس طرح حضرت جو ہے صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا۔ تو جو نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ رب العزت کہ ہاں وہ ٹک نہیں سکتے، اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے، تو یہ ایک عبرت کے طور پر اللہ نے قوموں کا ذکر فرمایا تاکہ کوئی بھی شخص اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر نہ کر سکے، نبی کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی بسر نہ کر سکے، اپنی آخرت کی فکر کرے، دنیا کے چکر میں ہمیشہ کی زندگی جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ اچھی زندگی، جنت و جنتیوں والی زندگی، اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، ورنہ وہاں اس جہاں میں جانے کے بعد زندگی ہی زندگی ہے، جہنمیوں کے لیے بھی جنتیوں کے لیے بھی، اور جہنمیوں کے لیے زندگی جہنم کی، جنتیوں کے لیے زندگی جنت کی، نہ جنت سے جنتی کبھی نکل جا سکیں گے اور جہنم سے نہ جہنمی کبھی نکل سکیں گے۔ تو اس لیے اس آخرت کی زندگی کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کریں، اور ان قوموں کے جن پر عذاب آیا ان سے عبرت حاصل کریں تاکہ اللہ کو راضی کر سکیں اور آخرت کی فکر کر سکیں اور ہر طرح کی چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمد